السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، پروردگار عالم حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو عزیزو، آج ہماری آپ کی گفتگو جو انبیاء کی سوانح حیات کے سلسلے سے قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے، اس کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جناب داؤد پیغمبر، جس کا ذکر قرآن مجید میں ماشاءاللہ سے آیا ہے۔ جناب داؤد پیغمبر کیا تھے، کیا ہوا، کیا ان کے سلسلے سے ہمیں اور آپ کو درس ملتا ہے، آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب داؤد کو پروردگار عالم نے بہت سی ایسی عظیم نعمتیں دی تھیں کہ جو دوسرے اور پیغمبروں میں یہ چیزیں دکھائی نہیں دیں جو جناب داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں تھی۔ جناب داؤد کے پاس جو لحن تھا، لحن داؤدی مشہور ہے، جسے مثال کے طور پر دنیا عرب میں بہت مشہور ہے، جو قاری ہے جس کا نام ہے عبد الباسط، کہ وہ بہت بہترین تلاوت کرتا ہے۔ ایسی تقریباً جو ہے جناب داؤد علیہ السلام جس وقت تلاوت کرتے تھے، ان کے پاس زبردست انداز کا جو ایک تحفہ تھا اللہ کی طرف سے، کہ پہاڑوں کے پاس جب وہ زبور کی تلاوت کرتے، جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ بھی آسمانی کتاب ہے زبور، جب اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی تو پہاڑوں سے آواز آنے لگتی تھی، یعنی پہاڑ بھی ساتھ میں ان کے پڑھنے لگتے تھے۔ یعنی وہ قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ جو بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں سب کی سب تسبیح کر رہی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی کچھ زمین میں ہے، جو بھی کچھ آسمان میں، سب کے سب تسبیح الہی میں مشغول ہے۔ اس کا ایک شاہد مثال جناب داؤد کی زندگی میں نظر آیا کہ جب جناب داؤد تلاوت کیا کرتے تھے کس کی؟ زبور کی، تو پہاڑ، درخت، پرندے، جن کی آواز ہم نہیں سمجھتے، جن کی لہجوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے، مگر جناب داؤد کے وہ لحن داؤدی مشہور ہے اس لیے پوری دنیا میں، اس لحن کو جب ایک مرتبہ سنتے تھے تو وہ سب کے سب پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، پہاڑ سے بھی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی، درختوں سے بھی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اسی لیے جنت میں روایت میں ہے کہ جب مومنین و مومنات جنت میں جائیں گے تو ان کو جو جنت میں سنائی دے گا وہ لحن داؤدی سنائی دے گا، لحن داؤدی جس سے پوری کائنات ہلچل میں آ جاتی تھی۔ اب جنت میں جب یہ آواز سننے کو ملے گی تو کتنا بہترین ہم لوگوں کو لگے گا کہ پروردگار عالم کا کیا عظیم تحفہ ہے، یعنی لحن داؤدی۔ دوستو عزیزو، لحن داؤدی کے سلسلے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر ان کو بہت طاقت بھی تھی، پولیٹیکل طور کے اوپر بھی بہت مضبوط تھے، پیسے کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے، بہت کچھ ان کو اللہ نے عنایت کیا تھا۔ یعنی جس وقت وہ محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو 1,000 آدمی چاروں طرف ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، یعنی سیکیورٹی سسٹم بھی جناب داؤد کے زمانے میں جناب والا موجود تھا۔ مگر ایک دن جب ان کو ایک آواز آئی کہ آپ تو اپنا خرچ بیت المال سے بھی نکالتے ہیں۔ بیت المال سے کیا مطلب؟ یعنی کہ جہاں ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیت المال۔ یعنی آج کی بھی ہر کنٹری میں جناب ایک ٹیکس کا ایک شعبہ ہوتا ہے جہاں پیسہ جمع کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہے کہ وہ مثال کے طور کے اوپر وہ پیسہ جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب جو استعمال کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ یہ بات واقعی صحیح نہیں ہے، تو پھر انہوں نے جناب داؤد علیہ السلام نے جو ان کے ہاتھ میں ایک ایسا تحفہ اللہ نے دیا تھا کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتے تھے، لوہا جنا والا پگھل جاتا تھا ان کے ہاتھ میں آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اسی کے ذریعے سے بزنس شروع کیا۔ جو بھٹی جس کام کو انجام دیتی ہے، یعنی بھٹی میں لوہے کو پگھلا کر پھر جو شیپ میں بنانا رہتا ہے وہ لوہار جو ہے بناتا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے پاس جو یہ صفت آئی تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے زرہ بنانا شروع کی۔
اب جو زرہ بنانا شروع کی لہن داؤدی کے بعد، جو ایک دوسرا تحفہ دنیا میں جناب نظر آیا ایک نبی کے ذریعے سے، وہ تھا مثال کے طور کے اوپر لوہے کو جس طرف چاہتے تھے وہ موڑ دیتے تھے. جیسے کیسے آپ ایک سوتا ہو، تاگا ہو، یا مثلا پلاسٹک کے جیسے کوئی ایک رسی ہو، آپ جیسا چاہتے موڑ دیتے، ایسے ہی وہ لوہے کو موڑ دیتے تھے. اور وہ ہر روز ایک زرہ بناتے تھے. زرہ یعنی کیا؟ اس زمانے میں جو اسلحہ یوز ہوتا تھا، یعنی تلوار ہے، بھالا ہے، وغیرہ وغیرہ، تیر ہے، تو اس کو روکنے کے لیے جسم کے اوپر ایک لوہے کا جال جیسا وہ جناب ایک لباس بنایا جاتا تھا، جو آج بھی میوزیم میں بہت سے جگہ پر نظر آتا ہے. تو اس مثال کے طور کے اوپر اس لباس کو، جس کو زرہ کہتے ہیں، جناب داؤد علیہ السلام بناتے تھے. ہر روز ایک زرہ بناتے تھے، اور زرہ بنانے کے بعد جو ہے اس کو فروخت کرتے تھے. اس سے جو پیسہ ملتا تھا اس سے اپنا بھی خرچ کرتے تھے، اور پھر کچھ غریب و غربا کو بھی دیتے تھے. یہاں پر کئی چیزیں تقریباً ہمیں درس میں نظر آ رہی ہیں. پہلے تقریباً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ بہت بہترین چیز جو جناب داؤد علیہ السلام پیغمبر نے بتائی کہ اپنا آذوقہ انسان خود فراہم کرے، بیت المال سے نہ لے تو بہت بہتر ہے. جا کے بیت المال سے لینے کا وہ حق رکھتا ہے، چونکہ اس نے پوری زندگی، پورا ٹائم وہ اسی کام کے لیے وہ لگا دیتا ہے. مگر اس بہتر یہ ہے کہ انسان بیت المال سے نہ لے کر مکمل طریقے سے اپنا ایک الگ ذریعہ معاش کر. جیسے پانچویں امام کے لیے ملتا ہے کہ پانچویں امام ایک مرتبہ دھوپ میں جو تھے وہ ایک ہل جیسے ہوتا ہے جو گاؤں دیہات میں چلا جاتا ہے زمین میں، وہ لے کر جا رہے تھے. تو ایک شخص ہمیشہ تقریباً کچھ زمانے میں ہر جگہ پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زخم زبان جناب دیتے ہیں. امام کو جیسے دیکھا ہل لے کے جاتے ہوئے گرمی کی حالت پر، تو ایک مرتبہ اعتراض کیا اور ٹونٹنگ کی، جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں ٹونٹنگ کی. کیا آپ اتنے دنیا پرست ہو گئے ہیں کہ اس وقت دھوپ میں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں، اور آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہل لے کر جا رہے ہیں تاکہ کچھ پیسہ مل جائے؟ اب ذرا سوچئے، ہر زمانے میں زخم زبان والے موجود ہوا کرتے تھے. تو امام نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ جو میں ہل لے کر جا رہا ہوں، کیوں لے کر جا رہا ہوں معلوم ہے؟ کہا کیوں مولا؟ کہا اس لیے تاکہ اس جیسا کام کر کے تجھ جیسے لوگوں سے مستغنی ہو جاؤں، تجھ جیسے لوگوں کی ضرورت ہم لوگوں کی پوری نہ ہو، بلکہ ہم اپنی ضرورت خود سے جناب والا پورا کر سکیں. تو امام نے پریکٹیکلی طور کے اوپر یہ کام کر کے دکھایا. پانچویں امام نے، جناب داؤد علیہ السلام نے مثال کے طور کے اوپر وہ زرہ بنا کے دکھایا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے رومال بنا کر دکھایا. جناب خدیجہ نے بزنس کر کے دکھایا. رسول اللہ نے امپورٹ ایکسپورٹ کر کے دکھایا. مولا متقیان نے کھجور بیچ کر دکھایا. اے کاش ہمارے حوض ہائے علمیہ میں بھی، اے کاش ہمارے تمام مدرسوں میں بھی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی اگر سکھایا جاتا. جیسے کہ اتفاق سے ہم جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، اس علاقے میں نے بہت سے اپنے مسلمان بھائیوں کے علماء کو دیکھا ہے کہ بزنس کرتے ہوئے نظر آئے. مجھے بہت پسند آیا. یہ بالکل پرفیکٹ معاملہ ہے کہ جیسے جناب داؤد کے لیے کیا گیا کہ آپ حق تو رکھتے ہیں مگر آپ اپنا بیت المال سے خرچ نکالتے ہیں. تو انہوں نے فوراً وہ جو فن تھا ان کے پاس، لوہے کو پگھلا کر، لوہے کو موڑ کر، انہوں نے مثال کے طور پر زرہ بنانے کا سسٹم شروع کیا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے بہت عظیم جناب والا درس ہے. دوسری بات جو ہمیں اس واقعے سے تفصیل ہے مگر میں نے بہت شارٹ کیا، مجھے نظر یہ آئی کہ اگر انسان بلندگی کو ایک مرتبہ چاہ لے تو پھر جو دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے سامنے جھک جاتی ہیں. جیسے اماموں کے سامنے جانوروں کو، خطرناک جانوروں کو لا کر جب پیش کیا گیا، کئی دور میں بنی عباس کے زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کو خطرناک شیر کے پجڑے میں بھیج دیا گیا اور شیروں کو بھوکا رکھا گیا تاکہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حملہ کرے. چونکہ امام نے فرمایا تھا کہ فاطمہ زہرا کی اولاد کے اوپر جنگلی جانور جو ہیں وہ حملہ نہیں کرتے، یعنی کہ جو خاص ان کی اولاد ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ کہا کیوں نہیں امام یہ چیز کا نسخہ جو آپ نے کہا آپ ہی کو پر آزمایا جائے. دیکھیے ہر زمانے میں لوگ ہوا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ امام کو اس قید خانے میں یا اس پجڑے میں بھیجا
اس کیج میں بھیجا جہاں پر خطرناک قسم کے شیر اور وہ بھی بھوکے رکھے گئے تھے۔ جیسے امام گئے دور سے تمام شیروں نے دیکھا، اور ایک مرتبہ امام کے قریب آئے، امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ ہے، قریب آئے شیر اور آنے کے بعد چاروں طرف طواف کرنے لگے اس تمام شیر امام کو، اور دیکھنے کے بعد ان کے قدم کو چومنے لگے تمام شیر۔ امام نے مصلی لے کر گئے تھے، مصلی میں بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ دیکھنے کے لیے بہت دور سے بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو یہ بنی عباس کا جو خبیث بادشاہ تھا، یہ چاہ رہا تھا انسلٹ کرانا اور امام کو اس انداز سے لقمہ شیر بنانا، الٹ گیا، اور تمام کے تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ فضیلت دیکھی کہ فرزند زہرا کو جنگلی جانور بھی پہچانتے ہیں، مگر یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو انسان بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، اور امام حسین کے ساتھ کیا کیا، مولا علی کے ساتھ کیا کیا، امام حسن کے ساتھ کیا کیا، جناب زہرا کے ساتھ کیا کیا۔ جانور بہتر نظر آئے ان خبیث لوگوں سے کہ جو دشمنان اہل بیت نے ظلم کیا اور زیادتی کی۔ تو یہ مثال کے طور کے اوپر ہمیں اور آپ کو درس ملا جناب داؤد کی زندگی سے اور ائمہ معصومین کی زندگی سے۔ اگر ہم اپنی نفسی حالت کو، اپنے اندرونی حالت کو اگر ہم بلند کر لیں گے، وہ بلند کرنے کا ایک ہی رستہ ہے، کیا؟ واجب پر عمل کرنا، حرام سے بچنا، اور جہاں تک ہو سکے نماز شب کا سہارا لینا۔ جو لوگ مثال کے طور پر سحر خیزی جس کو کہتے ہیں، جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اور صبح بالکل سورج نکلنے سے پہلے، بہت سی ایسی قوم ہے ہندوستان کے اندر میں ہم نے دیکھا، جو میں بنارس میں تھا تو بالکل لبے سڑک ہمارا مدرسہ تھا، تو گروپ پر گروپ جاتے تھے۔ اب وہ تھوڑا سا کچھ بجاتے ہوئے جاتے تھے، یعنی نماز صبح سے پہلے گروپ جاتا تھا وہ بجاتا ہوا۔ تو وہ تقریباً جب میں نے تحقیق کیا، معلومات کی، تو پتہ چلا ان لوگ کہتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے رزق بڑھتا ہے، تو اس لیے ہم سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں تاکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ یہ بالکل پکی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے مگر اپنے رزق کے لیے اس انداز سے اٹھ جاتے، اور وہ رزق کی تلاش کے لیے وہ پیدل چل کے نکلتے تھے، اور ہر روز جاتے تھے، میں ان کو دیکھتا تھا، چونکہ بالکل لبے سڑک مدرسہ تھا ہمارا۔ تو ایک مرتبہ اگر یہ جناب داؤد علیہ السلام کے لیے چرند و پرند و پہاڑ و درخت و مچھلیاں وغیرہ وغیرہ سب کچھ ساتھ میں مل کر پڑھنے لگتی، تو کیوں نہیں جناب داؤد سے بڑے نبی ہمارے ہیں سید الانبیاء۔ جناب داؤد کے پاس زبور تھی، ہمارے پاس قرآن کریم ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہے تو ہم بہت بلندی اور بہت آگے تک الحمدللہ ہم جا سکتے ہیں، خاص کر کے اس روحانی سفر میں جو آپ کو ہمیں مدد کرنے والی شے، اس کا نام ہے رمضان۔ بہت سے لوگ رمضان میں بہت بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے مثال کے طور کے اوپر ایک موسم ہوتا ہے ایزی موسم، بلند ہونے کے لیے روحانی طور کے اوپر ایزی موسم پروردگار عالم نے رمضان کو دیا ہے، جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ تو جناب داؤد کی زندگی سے ہم نے اور آپ نے یہ حاصل کیا کہ اگر ہم عبادت الہی حاصل کرنا چاہیں تو پروردگار عالم دنیا کی تمام نعمتیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے، تمام کی تمام نعمتیں تمہارے لیے اے بندے، اور تمہیں بنایا ہے اپنے عبادت کرنے کے لیے۔ تو جو عبادت کرے گا وہ اشرف المخلوقات ہے، اور جو عبادت سے دور ہوگا وہ پھر اسفل السافلین، یعنی اتنے گڑھے میں گر جائے گا جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار روزہ نماز کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔